بلوچستان والا معاملہ ڈسکس ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اگر ہم لوگوں نے ٹریڈ بڑھانی ہے، اگر ہم لوگوں نے پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعلقات بڑھانے ہیں تو راستہ تو بلوچستان ہے مین، اور اگر بلوچستان پرامن نہیں ہوگا تو معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور آپ کا تعلق خود بلوچستان سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو وہاں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، جو ڈسکس ہوا ہوگا؟ یقیناً یہ ڈسکس ہوا ہوگا۔ ماضی میں ہمارے بہت ساری ریزرویشنز تھیں، اور وہ ایران کے حوالے سے بھی اس میں کچھ ایسی ریزرویشنز تھیں، کیونکہ کوئی ان کا جو شخص آپریٹ کر رہا تھا وہ شاید وہیں سے یا اس کے آس پاس سے کہیں سے پکڑا گیا تھا، اور ایلیگیشن یا اپریہینشن یہی ہے کہ وہاں کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں تھا، مگر اب جو ہے شاید یہ باتیں ریئلائز کر لی گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگلے آنے والے چند ماہ جو ہے وہ اس میں کوئی جوہری تبدیلی آتی آپ کو نظر آئے گی، بلکہ آنی بھی چاہیے۔ دونوں طرف یہ مسائل موجود ہیں، اور دونوں طرف سے شاید اب اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے نا ان کے اینیمیز کو جو ہے سہولتیں دے کے کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ احساس جب آئے گا یا آ چکا ہے تو اس کے نتائج بھی امن کے حوالے سے آپ دیکھیں۔ کامران صاحب، آپ نے جوہری تبدیلی کی بات کی ہے، وہ مجھے پتا ہے آپ نے میٹافورکلی بولا ہے یہاں، لیکن لٹرلی بھی جوہری تبدیلی چاہ رہا ہے یو ایس اے، تو وہ جو یو ایس اے کا میسج ہے وہ بھی پہنچایا گیا ہوگا ایران کو، یا کیا پاکستان کو برج کا کردار بھی ادا کر رہا ہوگا آپ کی نظر میں؟ یقیناً جو ہے نا، آپ ایک چیز دیکھیے کہ جس وقت ایران میں معاملات سیٹل ہو رہے تھے یا ابھی سیٹل ہونے سے جسٹ پہلے کے معاملات، تو آپ کے آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ میں تھے، اور کہیں نہ کہیں شاید ان کا یہ جو امریکہ میں موجود ہونا اس خطے کے معاملات سے جو ہے وہ ریلیٹڈ تھا۔ اب بھی شاید اس کے بعد بھی کوئی امیجیٹ آگے کچھ دنوں میں آگے کا پروگرام میرا خیال ہے، اور درمیان میں یہ ایران کے صدر کا یہاں پہ آنا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر پاکستان کی طرف سے کچھ مووز آپ دیکھیں گے ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر۔ کیا مووز تو سینیٹر صاحب؟ کوئی بڑی ملاقاتیں پھر جو ہے نا ریپیٹ ہوں گی شاید، میرا خیال وہیں پہ ہوں گی، امریکہ کی اور پاکستان کی کچھ ہوں گی، کچھ موومنٹس ہوں گی، ایسی بڑی ملاقاتیں ہوں گی۔ اچھا، ملٹری لیڈرشپ کی یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی کامران صاحب؟ کوئی ضروری تو نہیں نا بتانا، کوئی ضروری چھپانا بھی نہیں ہے کامران صاحب؟ شاید یہ ضروری ہو، دوسری بات اچھا جب ہوں گی پتہ چل جائیں گی۔ چلے میں جی بات کمپلیٹ کر لیجیے۔ انشاءاللہ ملک کے لیے اور خطے کے لیے اچھے نتائج کی امید ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اچھے نتائج جو ہے غزہ تک بھی پہنچیں، اچھے نتائج جو ہے پاکستان، ایران اور سب پورے خطے کے لیے ہو، امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے پہنچیں۔ اوکے، اچھا یہ بتا دیجیے گا، چلیں جو بھی لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ٹاپ ٹیئر یا سیکنڈ ٹیئر؟ آپ دیکھ لیجئے گا نا، اتنا تو بتا دے کامران صاحب، نام نہیں میں نے آپ سے پوچھا، میں نے یہ بھی نہیں پوچھا ملٹری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ سیکنڈ ٹیئر کو جو ہے نا وہ کوئی، آپ دیکھیے نا کہ ابھی جب پارٹیوں میں بات ہوتی ہے تو ہماری تو نہیں ہوتی ہے نا، مولانا صاحب کی ہوتی ہے، میاں نواز شریف کی ہوتی ہے، شہباز شریف کی ہوتی ہے، کسی اور کی ہوتی ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا ہم تو اس طرح سے میٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا۔ گاٹ اٹ۔ تو عفنان صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، آپ ہی کنفرم کر دیں کون سی لیڈرشپ جا رہی ہے امریکہ؟ نہیں، یہ تو یہ سینٹر کامران ہی کریں گے۔ یہ وہ کیوں کریں گے؟ حکومت میں آپ ہیں، انہوں نے تو اتنی بڑی خبر دے دی، آپ حکومت میں ہوتے ہوئے کوئی خبر نہیں دیں گے، بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ وہی جنہوں نے خبر دی انہیں سے پوری بات پوچھے۔ آپ نے کیوں ہاتھ اٹھا لیے؟ نہیں، میں تو جنہوں نے خبر دی ہے وہی آپ کو پوری بات بتائیں گے۔ آپ کو نہیں پتہ یہ خبر؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اتنی معصومیت ویسے میں نے نہیں دیکھی کسی حکومتی سائٹ سے، لیکن